اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ویورز، ناظرین، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں، ملک سلطان محمود صدر دریا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، یہ آج میری اس سپیچ کا ٹاپک ہوگا، تو میں اس کو قرآن کریم، کلام مجید اور سرکار کی تاریخ میں لکھا جانے والا پورا دیوان، اس میں سے ایک آیت پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دے دی۔ اس میں ہمیں کسی روایت، کسی عالم، کسی مولوی، کسی فقیر یا کسی کی بھی روایت کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میرے آقا کی حدیث بھی ہے انا خاتم النبی لا بعد نبی۔ تو دوستوں، میں اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں جب خالق کائنات نے یہ ارادہ فرما لیا کہ میں اپنے آپ کی پہچان کرواؤں تو ہزاروں مخلوقات، عرش معلیٰ، رشتے بنائے، تمام ارواح کو بنایا اور تمام ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا، ٹھیک ہے، الست ربکم اعلیٰ کا نعرہ لگوایا اور قالوا بلی کا نعرہ لگوایا۔ تو اس میں ایک بڑی اہم بات، 1,34,000 پیغمبروں کی روحوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان سے یہ عہد لیا کہ میں آپ کو نبوت دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد میں اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے درمیان میں بھیجوں گا، اور سب نے ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، دین اسلام ختم ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ قدم سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی 23 سالوں میں، میرے سرکار نے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالی، اور قرآن میں پھر ایک آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اپنے اللہ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اسی موقع پہ شاید فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا بعد نبی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی شخص آپ کو، تو امام میں ذکر کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی آپ کے پاس آ کر نبوت کا دعویٰ کرے اور اگر آپ اس سے دلیل مانگتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ بندہ بھی کافر ہے، نبی کی نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کل ٹویٹر پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ حمزہ علی عباسی گویا جس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ختم نبوت پہ آ کر بیٹھ کر حملے کرتا ہے۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ختم نبوت کے پہرے دار مجھ جیسے گناہ گار زندہ ہیں، کان کھول کے سن لو کہ میرا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں تم جیسے گویوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ختم نبوت پر زبان درازی کی تو خدا کی قسم یہ زبان تمہاری گدی سے چھین کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تم قرآن کا مطلب، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی بتا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھ لو سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 40، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے بعد آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد تو کسی روایت میں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ مرزا احمد قادیانی نانتی کے ماننے والوں، تم کو ذرا شرم اور حیا نہیں آتی ہے کہ تو ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہماری شریعت بھی وہی ہے، ہم شریعت بھی وہی، مکلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تو مسلمہ کا ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبوت کے دور میں یہ جب فتنہ اٹھا تھا تو اس نے دو قاسم بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی شریعت چلائیں گے، تو ایسا کریں کہ آپ نبوت میں سے جو کچھ حصہ ہے وہ مجھے بھی دے دیں، ہم کلمہ بھی وہی پڑھیں گے اور سارا کچھ آپ والے کریں۔ تو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کو مارنا جرم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں ان قاصدوں کے سر قلم کروا دیتا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز گوارا نہیں کی، خدا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں 1,24,000 پیغمبروں سے حلف لیا جا رہا ہے کہ نبوت تب ملے گی، نبوت تب ملے گی جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو گے۔ نبوت کی شرط نبی کو آخر الزمان ماننا ہے۔ کس کو کہا گیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کو جب اللہ نے کہا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو جب مسلمہ کذاب کے وہ 2 قاصد واپس گئے تو یہ مسلمہ کذاب نے سرکار سے عرض کیا کہ سرکار میں کلمہ بھی وہی پڑھوں گا جیسے آج مرزا محمد علی کہتا ہے کہ کلمہ بھی ہم وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم وہی پڑھتے ہیں، شریعت بھی محمد کی چلائیں گے۔ تو اس وقت یہ میرے سرکار کا فرمان یاد رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب جنگ یمامہ میرے صدیق اکبر نے جب جنگ یمامہ شروع کی کہ جنگ یمامہ میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ کس کے خلاف؟ مسلمہ کذاب کے ساتھ۔ یہ فتنہ
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم ہوا، اور وہاں پہ 10,000 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ یہ میرے نبی کی نبوت پہ بات کرنے والوں، یہ اتنا آسان کام ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ سے زیادہ لشکر تیار کر کے مسلمان تضاد کے فتنہ کو ختم کیا۔ دنیا کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے۔ تو جنگ یمامہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صحابہ کو، ساتھی کو، حافظ کو، بوڑھا جوان بچہ جتنے بھی تھے، سب نے کہا کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے تو سب اس جنگ میں شامل ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور تلوار مسلمہ کذاب کے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ اب میں جوید احمد غامدی کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں قادیانیوں نے نقد لگا کر غلط کیا ہے، لیکن آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، یا ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے۔ تو جناب جوید احمد غامدی صاحب، آپ کو آپ کا علم سلامت ہو، لیکن مجھے میرے نبی کا عشق سلامت ہے۔ ایک دفعہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کے جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، اس سے بڑھ کر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یار تمہیں تمہاری ماں، مجھے میری ماں کہتی ہے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، ایک ماں کی زبان پہ اتنا بڑا اعتبار، اور ساری زندگی ہمیں اس شخص کو باپ کہتے ہیں جس کا ماں بتاتی ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ تو کائنات کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریت کے ذرات جتنی بڑی قسم اٹھا کر کہی کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کے بعد کوئی روایت، کوئی دلیل، کوئی حجت رہ جاتی ہے؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو میرے نبی نے کہا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ میرے نبی نے ان کفار مکہ کو کہا تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو سب نے کہا جی ضرور مانیں گے، آپ صادق ہیں، سچے، آپ جیسا صادق کسی ماں نے جگہ ہی نہیں، نہ کائنات عالم میں ہوگا نہ ہے۔ تو اس نبی کی بات کی دلیل مانگنے والا، نبی کی نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی میرے مسلک میں وہ کافر ہے۔ اور انہی کے پروردہ جوید احمد غامدی کے چہیتا انجینئر محمد علی مرزا جو جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عرض ہے کہ خاتم النبیین کی تشریح غلط مت کریں۔ سیدھے سادے مسلمانوں کو الٹے راستے مت دکھائیں۔ اور حمزہ علی عباسی، تمہیں استنجا کرنا آتا ہے؟ تم سیدھا استنجا نہیں کر سکتے ہو، تم میرے نبی کی نبوت پہ بات کرتے ہو، خاتم النبیین کی پر دلیل دیتے ہو۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے کہا ہے میں نبی ہوں۔ تو دوستو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کسی بات پہ، نبوت کی کسی بات پہ، شیر کی کسی بات پہ کوئی دلیل قبول نہیں کی، بلکہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو اس وقت مسلمہ قذات کے قاتلوں، قاصدوں کو سرکار ان کا سر قلم کر دیتے۔ تو میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو۔
میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو عمر فاروق سے پوچھو، میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو جناب عثمان غنی ذی النورین سے پوچھو، میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو مولا کائنات جناب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھو، میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو میرے حسنین سے پوچھو، میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو شہداء کربلا کے شہیدوں سے پوچھو، میرے مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے تو 1,24,000 پیغمبروں سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ کی محبت مکمل نہیں ہوگی، ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایون کلمہ واسف سب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن والے کون ہیں اور حق والے کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک واقعہ کربلا اس کے لیے کافی، جو قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ تھے وہ حق پر تھے، آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان 72 پاک نفوسوں کو دنیا یاد کرتی ہے، اور یزید کے 22,000 فوج کا آج نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ساری چیزیں، یہ زکاتیں، یہ صدقے، یہ تہجد، یہ نوافل اس وقت تک کسی کام کے نہیں ہیں جب تک آپ کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بری نہیں ہوگی، جب تک آپ کا ایمان ختم نبوت پر یقین نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ کی یہ صدقے، زکوٰۃ، نماز، حج یہ کسی کام کے نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریاست مدینہ میں، نام نہاد راست مدینہ میں، آج جو حملے ختم نبوت کے عقیدے پہ ہو رہے ہیں، یہ آج قادیانی کیوں سر اٹھا رہے ہیں، آج کیوں انہیں اعلیٰ عہدوں پہ لگایا جا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے، ریاست پاکستان سے، کہ اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک کی بنیادوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اور ہمارے آئین پاکستان میں جو بھٹو شہید نے، جہاں پہ ان کا ذکر نہ کرنا بھی ان سے زیادتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم نبوت کے اصل پہرے دار تھے، جنہوں نے 1971 کا متفقہ آئین میں اس قادیانی فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں، لیکن میری بخشش کا وسیلہ صرف یہ ایک کام بنے گا کہ میں نے قادیانی فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ میری ماؤں، بہنوں، بچوں، دوستوں، بزرگوں، قوم کے بہادر بیٹوں، میں آپ سے یہ دست کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا۔ آج تک ایمان کے ڈاکو زیادہ ہو چکے ہیں۔ مرزا احمد قادیانی جو اپنے آپ کو یہ احمدی لکھتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا یہ کون تھا، یہ منحوس، یہ پلید شخص کون تھا، اور اس کی موت کہاں ہوئی تھی، اور اس کی موت ہوئی تھی بات میں۔ اپنے آپ کو وہ نبی کہتا تھا، اپنے آپ کو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کہتا تھا۔ یہ اوقات ہے اس کی جو باتوں میں اس کی بیعت ہوئی ہے۔ اللہ کا انصاف دیکھتے، جس نے بھی میرے نبی کی حرمت پر زبان درازی کی، چاہے وہ راجپال ہو، چاہے وہ ہالینڈ میں بننے والے حاکم، ہالینڈ میں اللہ ایک مجاہد عامر چیمہ کو پیدا کرتا ہے جو خاکے بنانے والوں کو جہنم واصل کرتا ہے، اور جامع شہادت اور ختم نبوت پہ نبی کی ناموس پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ راج پال کو سبق سکھانے کے لیے
ایک لوہاروں کا بیٹا، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، سوچتے ہی رہ گئے لوہاروں کا منڈا بازی لے گئے۔ تو اللہ پاک ایسے لوگ پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حرمت کا انتظام کر رکھا ہے، اور یہ ہماری زندگیاں بیکار ہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر پیرا نہ دیں۔ تو میں نے ایک شعر لکھا تھا، اس کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب بات ہو اس پر جان لٹانے والوں کی، جب بات ہو اس پر جان لٹانے والوں کی، میرے خاطر میرا نام 1000 بار لکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، ان کی حرمت پر جب بات ہوگی جان لٹانے کی، جب جناب نہاد ریاست مدینہ یہ بات نہیں سمجھے گی، اس کا دیانی فتنے کو نہیں روکے گی، تو خدا کی قسم میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، میں انشاءاللہ ٹکراؤں گا ان نافرمانوں سے، میں انشاءاللہ اپنے نبی کی حرمت پر نہ مٹوں گا۔ میری مال، میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو، معصوم ذہن ہوتے ہیں، میں بحیثیت ایک استاد یہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اگر کوئی ٹیچر سن رہا ہے، ماں باپ سن رہے ہیں، والدین سن رہے ہیں، تو وہ ایک خاکہ ذہن میں بنا لیں۔ وہ اگر کوئی استاد ہے تو وہ ایک لیسن بنا لے، ایک سبق بنا لے، ایک مضمون بنا لے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں لکھا ہو، قرآنی آیات کے حوالوں سے لکھا ہو، حدیث کے حوالے سے لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ان کی امت میں دینا ہے۔ صحابہ کرام نے دیا، تبع تابعین نے دیا، اہل بیت اطہار نے کربلا میں ایک جنگ لڑ کے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دین سے لے کر آدم تک کی ساری امتوں کو میرے حسنین کریمین علیہ السلام نے بچا لیا۔ یہ ذکر کریں، اور مرزا احمد قادیانی کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ نبی نہیں، وہ جھوٹا دعوے دار ہے، نبوت کے دور میں بھی اور نبوت کے بعد میں بھی۔ اور بہت سے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے باپ 30 بدبخت نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ پاک الفاظ کے آگے پیچھے ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، لب کشائی کر رہا ہوں، تو اللہ پاک الفاظ کی میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا مطلب اور مودا وہ شان مصطفیٰ بیان کرنا۔ تو قادیانی کے بارے میں، مرزا مسرور احمد قادیانی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ اگر استاد ہیں تو کلاس میں 5-10 منٹ کا ایک ایسا پیریڈ لگے تاکہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے 10-15 منٹ کا لیکچر، اگر کوئی اسکول اونر ہے، پرنسپل ہے، تو وہ اسمبلی میں لیکچر دے۔ ایک دن روزانہ اگر نہیں دے سکتا ہے تو فرائیڈے والے دن، بس میں ادب والے دن، اس طرح اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، تاکہ جب وہ کسی بڑے ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ان قادیانیوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ اسی لیے میں نے آج کے دن اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ سوشل میڈیا پہ جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس مملکت خداداد میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی کامل ایمان کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ، کامل ایمان تب ہی ہوگا جب ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہوگی، آل بیت اطہار کی محبت ہوگی، 1,24,000 قوم بے صحابہ کی محبت ہوگی،
تبع تابعین کی محبت ہوگی، ازواج مطہرات کی محبت ہوگی، جناب اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت ہوگی، اولیاء کرام کی محبت ہوگی، تب تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اور میرے اس خطاب کو دعا کریں اللہ پاک میری توشہ آخرت بنا دے، اس چینل کے حوالے سے اس چینل کو بابرکت بنا دے، اس ختم نبوت کے الفاظ کے حوالے سے، اور میرے مرنے کے بعد بھی لوگ جب اس کو دیکھیں سنیں تو میرے سرکار مجھ پر یہ کرم نوازی فرما دیں کہ وہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بہت شکریہ۔